بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو 11ویں جماعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 5، مکاتب غالب۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو دیکھیں گے۔ مکاتب غالب، مکاتب کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غالب کے بارے میں مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غالب کس کو کہتے ہیں، اس کا اصل نام کیا ہے، پیدا کب ہوا، ٹھیک ہے، اس کی وفات کب ہے۔ سب سے پہلے سبق کا عنوان ہے مکاتب غالب۔ ٹھیک ہے، مکاتب جو ہے یہ مکتوب، مکاتب یا مکتب جو ہے یہ جو ہے اس کی جمع ہے۔ مکاتب کا مطلب ہوتا ہے خط، ٹھیک ہے، کاتب لکھنے والا، مکاتب یعنی کہ اس خط کو کہتے ہیں مکاتب، ٹھیک ہے، مکتوب الیہ کہ جو بندہ خط لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان بیگ۔ یہ مرزا غالب کا اصل نام ہے مرزا اسد اللہ خان بیگ، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ المعروف مرزا غالب، یعنی کہ پوری دنیا کے اندر مرزا غالب کے نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن اصل نام ہے مرزا اسد اللہ خان بیگ، ٹھیک ہے۔ اور والد کا نام ہے عبداللہ بیگ اور دادا کا نام ہے کوکان بیگ، ٹھیک ہے۔ اور اردو ادب کا سب سے بڑا شاعر جس کے بارے میں آج ہم پڑھنے لگے، ٹھیک ہے، لیکن یہ شاعر اس کی نظم یا غزل تو نہیں ہے، اس نے مکاتب کی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا، جس طرح غزلوں کے اندر اس نے اپنا نام پیدا کیا شاعری کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مکاتب جو خطوط ہے اس کے اندر بھی ایک جو اہم نام ہے وہ مرزا اسد اللہ خان بیگ کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صنف ہے خطوط نگاری۔ مکاتب اور خطوط، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ ماخذ ہے غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم۔ یہ جو غالب کے خطوط تھے اس کو درست اس کو ترتیب دی ہے خلیق انجم نے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو مرتبہ لکھا ہے۔ مکتوب نگاری کہتے کس کو ہے؟ مکتوب خط جو ہوتا ہے نا یہ نصف ملاقات کو کہتے ہیں، جس طرح میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں یہ بھی ہماری نصف ملاقات ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے سامنے فیس ٹو فیس، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے تو پھر اس ملاقات کو مکمل ملاقات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں، میں اس کے بعد میں آپ سے ہم کلام ہو سکتا ہوں، تو یہ خط بھی جو ہے اس کو نصف ملاقات کہتے ہیں۔ تو اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایک بندہ عام بندہ یعنی کہ بات کرتا ہے، فیس ٹو فیس بات کرتا ہے، اس سے زیادہ خط کی اہمیت ہے۔ کس طرح اہمیت ہے؟ جو بندہ کسی کے منہ پہ بات نہیں کر سکتا، مثال کے طور پہ بات کرنی ہوتی ہے لیکن بندہ لحاظ رکھ جاتا ہے، وہ خط میں جو ہے نا وہ بندہ اپنے جتنے بھی وہ باتیں ہیں دل کے اندر جو ہے وہ چھپا کے بیٹھا ہے، وہ خط کے اندر اس کو ظاہر کر دیتا، گویا کہتا ہے کہ خط جو ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سر سید کے عہد میں جس صنف نے ضرورتوں کے تحت ترقی کی اور ادب میں اپنے لیے ایک منفرد مقام بنا لیا وہ خطوط نگاری کہتا ہے۔ سر سید کے دور میں یہ صنف جو ہے نا یہ نجی کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی، یعنی کہ لکھتے تھے کہ اس کو دے دو یہ میرا کام کر دے، یہ ایسا کام ہے، وہ خط لکھتا تھا، خط سے مراد ایک چٹھی لکھ دیتا تھا کہ یہ اس کو دے دو۔ اب یہ جو پورا سلسلہ تھا جس میں ایک مکمل کام ہو جاتا تھا، بندے کا جانا نہیں پڑتا تھا، صرف ایک کاغذ لے کے گیا اس کے پاس، اس نے دیکھا اور اس کا جواب لکھ دیا۔ تو گویا کہ اس دور میں اس صنف نے ایک ترقی کی ادب کی راہ میں، اور ادب کی جو ہے وہ ایک منفرد مقام جو ہے بنایا، اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطوط نگاری کہتے، خط کو نصف ملاقات بھی کہتے۔ اب مرزا غالب جو ہے یہ اس کی پیدائش دیکھ لیں، یہ پیدا کب ہوا ہے؟ 27 دسمبر 1797 آگرے کے اندر پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آگرے کے اندر جو ہے جس کا نام اکبر آباد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگرے کے اندر 3 بڑے شاعر پیدا ہوئے، مرتقی میر، مرزا غالب اور نذیر اکبر آبادی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی وفات ہے 15 فروری 1869 میں اس کی وفات ہے۔ اب اس کی پیدائش جو ہے یہ آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے بڑے ہیں ارکان خمسہ ہے 1797۔ اب اس کی جو ہے نا پیدائش یاد کرنے کا ایک آسان میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے نا مرزا غالب اس کی پیدائش ہے 1797، ٹھیک ہے، یہ ہے مرزا غالب کی پیدائش۔ ادھر میں لکھ بھی دیتا ہوں
اب اس کے بعد ہے اس کے اندر اگر 20 نمبر ہم جمع کریں گے تو یہ بن جائے گی سر سید کی پیدائش، ٹھیک ہے 1817۔ اگر اس کے اندر 1817 کے اندر ہم 20 اور جمع کر دیں گے تو یہ آپ کے مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش بن جائے گی 1837۔ اب 1837 میں 20 اور جمع کریں گے تو یہ آپ کے مولانا شبلی نعمانی کی پیدائش بن جائے گی 1857۔ اب اس کے اندر 20 نمبر اور جمع کریں گے تو یہ آپ کے قومی شاعر علامہ اقبال کی پیدائش جو ہے 1877، ٹھیک ہے یہ پیدائش بن جائے گی۔ یہ 5 جو ہے ان کا آسان طریقہ ہے یاد کرنے کا۔ اس کے بعد پیشہ کیا کام کرتے تھے غالب؟ غالب شاعر تھا، مصنف تھا، نثر نگار تھا، ٹھیک ہے یعنی کہ شاعری بھی کی ہے، کتابیں بھی لکھی ہے اس نے۔ اس کے بعد تصانیف و تالیفات، یہ دیوان غالب ایک اردو کے اندر ہے، ایک فارسی کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ غالب فارسی کا بہت بڑا شاعر تھا، بلکہ پسند کرتا کہ لوگ مجھے فارسی کا شاعر کہیں۔ 2 خط ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ ایک خط اس نے لکھا ہے مکتوب بنام، ٹھیک ہے مکتوب بنام علاء الدین الائی، یہ مرزا غالب کا شاگرد ہے جس کو اس نے خط لکھا ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ دوسرا خط جو ہے مکتوب بنام مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام اس نے خط لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 خط ہیں، ان 2 خطوط کے اندر جو مشکل الفاظ کے معانی ہے، پہلا جو خط ہے مکتوب بنام علاء الدین الائی، اس کے یہ مشکل الفاظ کے معنی میں نے لکھے۔ سب سے پہلا اپنی کتاب جو ہے وہ نکال لے، کتاب کے اندر جو آپ کو یعنی کہ جو مشکل ہر لائن میں جو مشکل لفظ ہے وہ میں نے ادھر لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ثمر نورس کا لفظ آپ کو نظر آئے گا، اس کا معنی ہوتا ہے نیا پھل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نہال، نہال کا مطلب ہوتا ہے نہال اس گلستان میں جتنے بڑے، یعنی کہ چھوٹا پودا یا چھوٹا درخت، ٹھیک ہے جو ابھی جس نے کومپل زمین سے نکالی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سایہ نشین، سایہ نشین کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جس کے سائے میں ہم بیٹھے، ٹھیک ہے یعنی کہ سائے میں بیٹھنے والا۔ لوہارو کا لفظ استعمال ہوا، یہ برطانوی ایک ریاست کا نام ہے، ٹھیک ہے لوہارو اس کا ذکر ہے۔ زنہار، زنہار کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ مسموع، مسموع کا مطلب ہے سنایا گیا۔ عالم ارواح کا لفظ لکھا ہوا ہے، عالم ارواح جس جگہ پر روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عربی کے 2 عبارتیں ہیں، لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہی کس کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد للہ الواحد القہار، اللہ خود کہے گا کہ میں واحد ہوں، قہار ہوں، ٹھیک ہے اللہ ہی کے لیے۔ اس کے بعد پھر رو بکاری، رو بکاری کا مقدمے کی پیشی۔ حبس دوام، حبس دوام کا مطلب ہوتا ہے عمر قید۔ یک قلم یعنی کہ یک لفظ، زندان قید خانہ، یہ ہے پہلا خط، اس کے الفاظ معنی مشکل جتنے بھی ہے وہ میں نے نیچے لکھ دیے، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسرا خط ہے جس کو لکھا ہے بنام مرزا ہرگوپال تفتہ، اس میں یہ مشکل الفاظ کے جو معنی ہے بالا خانہ، ٹھیک ہے بالا خانہ کسے کہتے ہیں؟ بلائی منزل۔ چھت چھلنی ہوگی، چھت بوسیدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ توشہ خانہ وہ سٹور جس میں قیمتی چیزوں کو ہم رکھتے ہیں، اس کو توشہ خانہ کہتے ہیں۔ معالج، معالج جو ہے جو طبیب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ فص کا لفظ ہے، فص، فص یعنی کہ نشتر لگا کے جو خون کو روکا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فص، ٹھیک ہے۔ مسحل کا لفظ آیا، مسحل کا مطلب ہوتا ہے قبض، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، پڑھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے بنام علاء الدین الائی، اپنی کتاب نکالیں، ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں اس کو۔ تم تو ثمر نورس ہو اس نہال کے جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو نما پائی، ٹھیک ہے آنکھوں کے سامنے کہتا نشو نما پائی، تم تو وہ ثمر نورس ہو، نیا پھل ہو جو میری آنکھوں کے سامنے یعنی کہ بنا ہے۔ اس کا شاگرد ہے نا، تو استاد کی جو ہے اس کو اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے کہ تم ثمر نورس ہو، غالب کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ جو میری آنکھوں کے سامنے جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو نما پائی، اور میں ہوا خواہ سایہ نشین اس نہال کا رہا ہوں، کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے، یہ سوالیہ انداز ہے اس کا۔ رہی دید و دید، دیکھنے کی بات، دید عربی فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، نہ تم دلی میں آؤ یا میں لوہارو آؤ، ٹھیک ہے لوہارو کا جو لفظ میں نے لکھا ہوا، تم مجبور میں معذور، خود کہتا ہوں کہ میرا عذر زنہار مسموع نہ ہو، زنہار کا لفظ یہ جو میں نے لکھا ہوا کہ ہرگز نہیں سنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب تک نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے، سنو عالم 2 ہے، یعنی کہ عالم 2 ہے، ایک وہ کہتا ہے عالم ارواح اور ایک عالم آب و غل۔
حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے جو خود فرماتا ہے، یعنی کہ دونوں عالموں کا، دونوں جہانوں کا رب ایک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ ہر چند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و غل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوا کہ عالم ارواح کے گناہ گار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ میں 8ویں رجب 1212 میں روح بکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا، یہ دیکھیں مقدمے کی پیشی کے لیے میں یہاں بھیجا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے 13 برس حوالات میں رہا۔ 7 رجب 1225 کو میرے واسطے حکم دوام حبس صادر ہوا، یعنی کہ حبس صادر ہوا، حبس کا مطلب یہ میں نے لکھا عمر قید۔ اس کے بعد ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندہ مقرر کیا گیا، زندہ جس جیل کے اندر، یعنی کہ جیل خانہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا، برسوں کے بعد جیل خانے سے بھاگا، 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا، پایان کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے اور پھر اسی محبس میں بٹھا دیا۔ جب دیکھا کہ قیدی گریز پاہے 2 ہتھ کریاں اور بڑھا دے، پاؤں بیڑی سے فگار، ہاتھ ہتھ کری سے زخم دار، مشقت مقرری اور مشکل ہوگی، طاقت یک قلم زائل ہوگی، بے حیا ہوں، سال گزشتہ بیڑی کو زاویہ زندان میں چھوڑ ماں دونوں ہتھ کریوں کے باغا، میرٹھ مراد آباد ہوا، رامپور پہنچا، کچھ دن کم 2 مہینے وہاں رہا تھا، پھر پکڑ آیا، عہد کیا کہ پھر نہ بھاگوں گا کیا، بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی، حکم رہائی دیکھیے کب صادر ہو، ایک ضعیف سا احتمال ہے کہ اسی ماہ ذی الحجہ 1277 میں چھوٹ جاؤں گا، بہر تقدیر بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا، میں بھی بعد نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا۔ نیچے ایک شعر ہے، فرخ آروس کی از خانہ زندہ بردم، سوئے شہر خود ازی وادی ویراں بردم۔ ذی الحجہ 1277 جون 1861 کے اندر یہ لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کا جو ہے نا الفاظ جو ہے مرزا غالب کے، کیونکہ اس وقت اس کے اندر فارسی بھی شامل کی ہے، عربی بھی شامل کی ہے، جو پرانی اردو تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اردو کے ادوار آتے گئے نا، ابھی جو ہمارے پاس اردو ہے یہ بالکل صحیح شکل کے اندر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن غالب کی جو خطوط اٹھائیں گے وہ پرانی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں آپ کو ملے گی کہ بے تکلف بات کرتا ہے، بے تکلف، یعنی کہ خط کے اندر اس نسخہ لکھ کے دے رہا ہے کہ اگر آپ کو قبض ہے تو آپ یہ استعمال کریں، یہ استعمال کریں، تو میرے آیا کیوں نہیں ہے میرے لینے کے لیے، ٹھیک ہے، مجھے لینے کے لیے تو نے کام کیوں نہیں کیا، یعنی کہ بلا تکلف، ٹھیک ہے، وہ بات جو بھی آئی اس کو اپنے خط کا حصہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ غالب کی ایک اچھی بات ہے کہ غالب بے تکلف بات، اس کو ہم 2 طریقے سے کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے رسمی خط، ایک ہوتا ہے غیر رسمی خط، ٹھیک ہے۔ اور رسمی خط جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بندہ کسی بڑے بندے کو لکھے، کسی یعنی کہ حکومت کا جو عہدیدار ہے اس کو لکھتا ہے، اس میں الفاظ کا چناؤ بہتر طریقے سے کیا جاتا ہے، جبکہ جو دوسرا ہوتا ہے غیر رسمی، جس طرح غالب کے سارے جو خطوط ہے غیر رسمی ہے، ٹھیک ہے، غالب نے جتنے خط لکھے غیر رسمی، اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ اپنے طرف سے الفاظ کا چناؤ اس میں جس طرح کا چاہے آپ استعمال کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا خط ہے، دوسرا خط بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کرنا ہے، اس میں مشکل الفاظ کے یہ معنی ہے، تو یہ آپ کا تعارف۔ دوسری بات یہ کہ اس سبق میں خلاصہ آپ کا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ہاں سیاق و سباق آئے گا لیکن خلاصہ اس میں نہیں آتا، اس کو ایک دفعہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ الفاظ معنی دیکھ لیں، اس کا تھوڑا سا تعارف آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلا لیکچر انشاءاللہ ہمارا ہوگا سیاق و سباق کا، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔